بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرطبی آیت نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10۔ یہ 5 آیات ہیں، ان کو امام قرطبی نے اکٹھے لکھا ہے اور ان سے 30 مسئلے نکالے ہیں۔ پہلا سوال، ان 5 آیات میں سے امام قرطبی نے کتنے مسائل مستنبط کیے؟ تو جواب بتا دیا 30 مسائل۔ اب سوال نمبر 57 وہ یہ ہے کہ فشہادت احدہم اربع شہادات، تو اب شہاداتوں پہ ہم پیش پڑھیں گے یا کیا پڑھیں گے؟ تو اس میں جو کوفی ہیں، کوفیوں نے کہا جی کہ اس پہ ضمہ پڑھیں گے کیونکہ یہ مبتدا بنے گا، اور اربع شہادات پہ بھی ضمہ پڑھیں گے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے۔ اور اہل مدینہ اور ابو عمر نے کہا کہ اربع پہ نصب پڑھیں گے، تو کیونکہ اس کا معنی ہے یشہد اربع شہادات، گواہی دیں گے 4 گواہ، یعنی کہ اس کو مفعول بنایا اور اس کا فعل اور یشہد محذوف نکالا ہے، یہ اس پہ 2 ہے۔ 58 سوال نمبر، والخامسۃ، خامسہ پہ پیش پڑھیں گے یا زبر پڑھیں گے؟ اور اگر کہتے ہیں کہ اس پہ پیش بھی جائز ہے زبر بھی جائز ہے، اگر پیش پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کو مبتدا بنایا ہے، اور اگر ہم اس کو زبر پڑھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو اس سے پہلے والخامسۃ، یہ انا کا جو ہے نا، ہم اس کا مبدل منہ بنا کے لعنت اللہ کو بدل بنا کے تو اس کو انا کے اسم کے ساتھ وہ ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے خامسہ پہ جو نصب پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے پیچھے عبارت محذوف ہے وتشہد الشہادۃ الخامسۃ، کہ تشہد پیچھے فعل محذوف ہے اور یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہ اس طرح بیٹا اس پہ پیش بھی جائز ہے اور نصب بھی۔ المختصر یہ کہ جو پیش پڑھتے ہیں وہ مبتدا بناتے ہیں اور جو نصب پڑھتے ہیں وہ اس کو فعل محذوف کا مفعول بناتے ہیں۔ سوال نمبر 59، ایت لیان کا شان نزول کیا ہے؟ بیٹا اس کے شان نزول میں کئی آیات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہلال بن امیہ انہوں نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی کہ میری بیوی شریک بن سہمہ کے ساتھ برا کام کاری تھی۔ حضور نے فرمایا یا گواہی یا تم پہ حد لگے گی، گواہ پیش کرو یا حد لگے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم میں سے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتا دیکھے تو کون بندہ ہے جو گواہ تلاش کرنے جائے گا؟ حضور نے کہا کہ یا گواہ پیش کرو یا پھر اپنی پشت پر کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حلال نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں کوئی ایسی آیت نازل کرے گا جس سے میری بریت ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اس کا پہلا شان نزول۔ دوسرا شان نزول، کہ جب یہ واقعہ پیش ہوا تو اس وقت سعد بن معاذ بھی وہاں پہ تھے، تو سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو غلط کام کرتا دیکھوں تو میں 4 گواہ تک اس کو مہلت دوں گا، اللہ کی قسم میں تو اس کو فوری طور پر قتل کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگو اے صحابہ، تم دیکھ رہے ہو کہ سعد کیسی غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو سنو مجھے اس سے زیادہ غیرت ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ ابھی یہ بات ہوئی تو حلال بن امیہ آئے، انہوں نے اپنی بیوی کو شریک بن سہمہ کے ساتھ الزام لگا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد قذف لگانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تیسرا شان نزول، عویمر اجلانی، یہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے اپنی عورت پر الزام لگایا تھا کہ میری عورت نے کسی کے ساتھ مکالہ کیا ہے، تو وہاں پہ لیان ہوا تھا۔
لیکن مشہور یہی ہے کہ یہ حلال بن امیہ کے حوالے سے ہی نازل ہوئی، لیکن اویمر جو ہے نا ان کے حوالے سے بھی نازل ہوئی، لیکن یہ بات میں ہے۔ تو اس میں مطلب اختلاف ہے مطلب فقہا کا کہ پہلے کس کو حد لگی۔ سوال نمبر 60 ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ شعبان 9 ہجری کو پیش آیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ منورہ آئے تھے۔ سوال نمبر 61 ہے، مرد کے کون سے الفاظ اپنی بیوی کے لیے الزام شمار ہوں گے؟ چاند ایک الفاظ ہیں، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس لفظ سے بھی اس کی بیوی پہ الزام لگے گا وہ لفظ الزام شمار ہوگی۔ مثلا بندہ اپنی بیوی کو زنید نے زنا کیا، یا بیوی کو کہ اے زانیہ، یا بیوی کو کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا وہ کسی سے زنا کاری تھی، یا اپنے بچے کے بارے میں کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے، تو یہ سارے مطلب الفاظ مطلب شمار ہوں گے الزام۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ صرف 3 لفظ ہیں، یا تو یہ بولے اپنی بیوی کو رائی تو کی تازنی، میں نے تمہیں دیکھا تو زنا کاری تھی، یا اپنے حمل کی نفی کر دے، یہ جو عورتوں یہ جو تمہارا حمل ہے یہ میرا نطفہ نہیں ہے کسی اور کا ہے، یا جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوتے ہوئے بچے کی نفی کر دی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس سے بیٹا ضمناً سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اندھا ہے اور اپنی بیوی پہ الزام لگے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بری ہے، تو کیا اندھے کا الزام معتبر ہوگا؟ وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اندھے بندے نے بھی اپنی بیوی پہ الزام لگایا تو پھر بھی اس کا لیان ہوگا، کیونکہ مقصد تو بیوی کو بدنام کرنا ہے نا، اس اندھے کو بھی کہا جائے گا کہ اب لیان کرو۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، اندھے کا جو ہے نا الزام لگانا درست نہیں ہے، مگر یہ کہ اندھا یہ کہ جی میں نے چھو کے دیکھا تھا کہ کوئی بندہ میری بیوی کے ساتھ اس طرح غلط کام کر رہا تھا، ورنہ اندھے کا الزام لگانا یہ معتبر نہیں ہے۔ سوال نمبر 62 ہے، جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا کہ 3 الفاظ ہیں بیوی پر الزام لگانے کے، ایک ہے سیدھا کہنا کہ تو بدکار ہے، میں نے تمہیں بدکاری کرتے دیکھا، دوسرا یہ کہ یہ حمل میرا نہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ ان 3 لفظوں میں جو شدت والا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بندہ بولے کہ یہ حمل میرا نہیں ہے، اس میں زیادہ مطلب یہ شدت ہے کہ اے بچہ میرا نہیں، کیونکہ وہ تو یقینی بات ہے، یہ ایک بات تو یقینی ہے کہ اس کے ہاں حمل ٹھہرا، لیکن اس بندے کو اس حمل کا انکار کرنا یہ زیادہ اس حوالے سے پختہ ہے۔ سوال نمبر 63 ہے، لیان کن 2 میاں بیوی کے درمیان ہوگا؟ ان 2 میاں بیوی کے درمیان ہوگا کہ دونوں آزاد ہوں یا دونوں غلام ہوں، دونوں مسلمان ہوں یا دونوں کافر ہوں، دونوں فاسق ہوں یا دونوں عادل ہوں، مطلب دونوں کا سٹیٹس برابر کا ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 64 ہے کہ کون سے میاں بیوی کے درمیان لیان نہیں ہوتا؟ آزاد مرد اور اس کی لونڈی کے درمیان، اگر آزاد مرد اپنی لونڈی پہ تہمت لگاتا ہے، اس کی بیوی بھی ہے اور ان میں ولد بھی ہے، تو اس پر اگر کوئی الزام لگا تو اس پہ یہ لیان نہیں ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ہی ہے، دونوں میاں بیوی آزاد ہوں اور مسلمان ہوں۔ سوال نمبر 65 ہے، کیا لیان گواہی ہے یا لیان قسم ہے؟ لیان گواہی، لیان بیٹا ہوتا کیا ہے، ذرا پہلے یہ سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ یہ گواہی کیا ہے اور قسم کیا ہے۔
لیان کے اندر بندہ 4 مرتبہ قسم اٹھاتا ہے، مرد 4 مرتبہ، یہ آگے لفظ آ رہے ہیں، میں پھر وہاں بھی بتاؤں گا، 4 مرتبہ مرد قسم اٹھاتا ہے اور 5ویں مرتبہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر خدا کی لعنت، اور 4 مرتبہ عورتیں قسم اٹھاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ عورت کہتی ہے کہ اگر یہ میرا مرد سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ اب یہ جو 4 مرتبہ قسم اٹھانا ہے، یہ قسم ہے یا گواہی ہے؟ تو اس میں بیٹا امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے یہ لیان قسمیں ہیں، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 قسمیں ہیں ظاہر قسمیں لیکن در حقیقت یہ گواہی ہیں۔ امام مالک کس بنیاد پر اس کو قسم کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا شہادت ناحق من شہادتہما، کہ یہاں پہ لفظ شہادت گواہی کے معنی میں آیا ہے، قسم کے معنی میں آیا ہے، تو جب قرآن نے شہادت کو قسم کے معنی میں استعمال کیا تو پھر یہ قسم ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، شہادت و گواہی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، شہید کا معنی گواہ ہوتا ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ کا حدیث پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا 4 لوگوں کے درمیان لیان نہیں ہے، آزاد اور لونڈی کے درمیان، آزاد عورت اور غلام کے درمیان، مسلمان اور یہودیہ کے درمیان، اور مسلمان اور عیسائی کے درمیان، یہ لیان نہیں ہے، مطلب ان کے درمیان۔ اس حدیث سے یہ امام ابو حنیفہ جو ہے نا وہ استدلال کرتے ہیں کہ اب قسم تو معتبر ہوتی ہے مسلمان کی، یہودی عیسائی کی قسم معتبر نہیں، تو جب سرکار نے فرمایا یہودی اور مسلمان کے درمیان بھی لیان نہیں ہے، تو وہ اس کو گواہی کے معنی میں یوں لیتے ہیں۔ سوال نمبر 66 ہے، ایک گونگا آدمی اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے، تو کیا گونگے کا الزام لگانا درست ہو گیا؟ پیچھے کا تو پتہ چل گیا نا، تو جو گونگا تو بول ہی نہیں سکتا، تو جب بول نہیں سکتا تو اپنی بیوی پہ الزام کیسے لگائے گا؟ کہتے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ گونگے کا لیان کرنا درست ہے، کیونکہ جب اس کا طلاق دینا، زہار کرنا اور الا کرنا وہ سب اشاروں سے سمجھا جاتا ہے، تو اس وقت اس سے لہذا اس کا لیان کرنا بھی درست ہوگا۔ اگر اس نے اشارے سے اپنی بیوی پر الزام لگا کہ میری بیوی پیڑا کام کر دی گونگے بندیا کیا، تو اس سے بھی لیان لیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، گونگا بندہ لیان نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لیان گواہی ہے اور گونگے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ گواہی بول کی ہوتی ہے، تو لہٰذا گونگے کا لیان بھی لیان نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اپنی منگیتر پر الزام لگاتا ہے کہ میری منگیتر پیڑی ہے، تو کیا وہاں پہ حد لگے گی یا یہ حد قذف لگے گی، زنا کی حد لگے گی یا یہ لیان ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے وہ اس کی منگیتر ہے، بیوی تو نہیں ہے نا۔ لیان تب ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی پر الزام لگے جس سے نکاح ہو چکا ہو، تو ابھی اس کے نکاح میں آئی نہیں، صرف منگنی ہوئی ہے، تو لہٰذا وہاں پر حد قذف لگے گی، حد قذف کا قانون چلے گا، لیان کا قانون نہیں چلے گا۔ لیان کے قانون کے لیے میاں بیوی ہونا شرط ہے۔ اس سے ضمناً سوال یہ ہے، اگر کوئی بندہ طلاق کے بعد اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے، طلاق دے دی ہے لیکن عدت پوری نہیں ہوئی، تو اب ان میں لیان ہوگا، کیونکہ وہ اس کی من وجہ بیوی ہی ہے، کیونکہ اس کا نان و نفقہ اسی کے ذمہ ہے، وہ نکاح مکمل تو تب ختم ہوتا ہے جب عدت پوری ہو۔ سوال نمبر 68 ہے، اگر عدت پوری ہونے کے بعد شوہر نے بیوی پر الزام لگایا تو کیا ہوگا؟ تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر عدت پوری ہونے کے بعد مرد الزام لگاتا ہے تو حد قذف والا قانون چلے گا، لیان والا نہیں چلے گا، کیوں کہ وہ میاں بیوی نہیں رہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جس میں عدت پوری ہونے کے بعد بھی میاں بیوی میں لیان ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آدمی غائب تھا، باہر کے ملک گیا ہوا تھا مثلا سمجھ لیں، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور بندے کو نہیں پتا کہ پیچھے میری بیوی اور بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، پھر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس نے اپنی عدت
پوری کی. پھر وہ بندہ آیا، اسے پتہ چلا کہ میری بیوی کے ہاں تو طلاق کے بعد یعنی کہ مرد باہر سی گھر اور پیچھے عورت نے بچہ بھی ہو گیا، اور پھر اس بندے طلاق کر لی اور عدت بھی پوری ہو گئی. اب پھر اس کو بعد ظاہر ہے وہ بچہ تو اس مرد کا شمار ہوگا نا، کیونکہ نکاح میں جو ہوا اسی مرد کی طرف شمار ہوگا. لیکن اس بندے کو کسی معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر وہ اب انکار کرتا ہے تو پھر عدت کے بعد بھی ان میں لیان ہو سکتا ہے. سوال نمبر 69 یہ ہے، مرد نے حمل کی نفی کی ہے تو لیان کب ہوگا؟ حمل کی نفی اس وقت تک معتبر ہے جب حمل وضع حمل سے پہلے ہو. اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، وضع حمل کے وقت اگر مرد نے کہا کہ یہ تو حمل میرا نہیں تھا، پھر وجہ یہ بیان کرتے ہیں امام مالک یہ کہتے ہیں کہ ان میں حمل تب تک حمل ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو. بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ حمل شمار ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ صورت کا بیماری کو جس سے پیٹ بڑا ہوا ہو اور اس نے سمجھا بی بی کا حمل ہے، حالانکہ اس کو ہوا بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر بندہ کر کے کہ یہ تو میرا حمل نہیں تھا تو تب لیان ہوگا. اس سے پہلے لیان نہیں ہو سکتا، بندے کو مغالطہ بھی لگ سکتا. لیکن آج کل بیٹے مشینیں الٹرا ساؤنڈ پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچہ نہیں ہے. سوال نمبر 70، ایک مرد نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ دوبر میں یعنی پچھلے مقام سے کسی بندے کے ساتھ پورا فعل کر رہی تھی. تو امام مالک کو کہتے ہیں کہ اب ان پر لیان ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لیان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وطی ہے اور وطی میں حد واجب نہیں ہوتی. لیان کا مطلب ہوتا ہے زنا، جو چیز زنا کے معنی میں آئے گی. سوال نمبر 71 ہے 71، ایک بندہ اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور الزام لگانے کے بعد پھر اسے ہم بستری بھی کر لیتا ہے، تو کیا ان میں اب لیان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، اب لیان نہیں ہوگا. الزام لگانے کے بعد لیان ہونے سے پہلے اس کو ہم بستری نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر ہم بستری نہیں کرے گا تو پھر لیان ہوگا. جب اس نے ہم بستری کر لی تو اس کا مطلب اس کو نہ تو نفرت آئی اور نہ ہی وہ غیرت مند ہے کہ جو بیوی پہ یہ الزام لگا کے یہ کرے گا. لہذا اگر اس نے الزام لگایا اور لیان سے پہلے ہم بستری کر لی تو اب ان میں یہ لیان کا معاملہ نہیں چلے گا. سوال نمبر 72، نے اپنی بیوی اور ساس پر کٹھے الزام لگا دیا کہ میری بیوی بھی بدکار اور میری ساس بھی بدکار، یہ دو ہی پیڑیاں نے. مرد نے یہ لفظ بول دیا، حالانکہ یہ ہوتا مشکل ہی ہے. اب انہوں نے دو قسم، کیونکہ لیدہ اگر کرتا بیوی پہ تو لیان ہوتا ہے، اور ساس کے ساتھ اگر کرے گا تو وہاں پہ حد قذف ہوگا. اب آیا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، کہ حد کا معاملہ ہوگا یا قذف کا معاملہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ لیان کرے گا. اگر بیوی کے ساتھ لیان کرے گا تو اس کا مطلب اگر بیوی پہ الزام لگانے میں جھوٹا ثابت ہوا ہے تو ساس سے بھی ہوئے گا، اور اگر بیوی پہ مطلب الزام لگانے میں سچا ثابت ہو گیا تو جس ساس بھی مجرم ثابت ہوئے گا، ساس کو رجم کیا جائے گا. سوال نمبر 73، جس عورت پر اس نے الزام لگایا ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ حاملہ نہیں ہو سکتی، بڑی بڑی بیوی ہے، یہ اتنی بچی ہے کہ وہ بھی حاملہ نہیں ہو سکتی. یعنی شوہر تو جوان ہے لیکن بیوی بہت زیادہ بوڑھی ہے یا بیوی بالکل بچی ہے. تو اب اس بندے نے اپنی بیوی پر الزام لگا کہ میری بیوی بدکار ہے، یا یعنی کہ اپنی بیوی پہ چاہے اس کی بیوی بوڑھی ہے یا بچی ہے تو لیان ہوگا یا لیان نہیں ہوگا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ لیان ہوگا تاکہ اس سے حد ہٹ دے. سوال نمبر 74 ہے 74،
میرا تھا موبائل اسٹاپ کر دوں. سوال نمبر 74. مرد نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تو 3 گواہ ہیں، چوتھا وہ خود ہے. تو کیا چوتھا بندہ جو شوہر وہ بطور گواہ پیش ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یعنی گواہ 3 ملے ہیں اور ایک وہ الزام لگانے والا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اس صورت میں شوہر لیان کرے گا اور جو باقی 3 گواہ ہیں ان پر حد قذف لگائی جائے گی. یہ امام شافعی کا 2 قولوں میں سے ایک قول ہے. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب شوہر اور 3 گواہوں نے ابتدا ہی میں کٹھے چاروں نے لگائی تو اب ان چاروں کی گواہی قبول کی جائے گی اور اس عورت پر حد لگائی جائے گی. مسئلہ نمبر سوال نمبر ہے 75 75 نمبر. کسی مرد نے اپنی بیوی کو حاملہ دیکھا تو حاملہ دیکھ کر اس کو پر فوراً حمل کی نفی نہیں کی، کچھ عرصے بعد نفی کی ہے، حالانکہ اس کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی حاملہ اور میری بیوی کی پیٹ میں بچہ ہے. تو کیا اب وہ اس کا لیان ہوگا یا لیان نہیں ہوگا؟ تو اس میں شریح اور مجاہد یہ 2 امام کہتے ہیں کہ وہ جب مرضی الزام لگا دے تب اسی وقت لیان ہو جائے گا. لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرا حمل ہے اس وقت اس کو الزام لگانا چاہیے تھا. اس وقت اس کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کا حمل تھا تبھی تو خاموش رہا، اگر حمل نہ ہوتا تو وہ خاموش کیسے رہتا. سوال نمبر 76 ہے. اگر کسی بندے نے بچے کی ولادت کے وقت حمل کی نفی کی تو کیا اس پر حد قذف لگے گی یا نہیں؟ بچہ جب پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوتے ہوئے اگر اس بندے نے بچے کو دیکھتے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے پھر تو لیان ہوگا. اگر بچے کو اٹھا لیا، پیار کر لیا، یا اٹھایا اور پیار تو نہیں کیا لیکن خاموش رہا، تو پھر بعد میں وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اب وہاں پہ لیان نہیں ہوگا بلکہ مرد پہ حد قذف لگے گی، کیونکہ اگر اس کا تھا تو تبھی خاموش رہنا یا اٹھایا یا پیار کیا. اور یہ اس میں پھر مدت کا کہتے ہیں، مالکیہ کہتے ہیں کہ اس کی مدت 3 دن ہے. 3 دن تک اگر وہ خاموش رہا، چوتھے دن الزام لگایا کہ یہ منڈا میرا ہے نہیں، تو اب وہاں اس پہ حد لگے گی، وہاں پہ لیان ہوگا. 3 دن کے اندر لیان ہوگا. 3 دن کے بعد اگر الزام لگاتا ہے تو اب اس کو گواہ پیش کرنا پڑیں گے. اور ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں کہ 40 دن یا جب تک اس صورت کو نفاس آتا ہے. اچھا، سوال نمبر 77 ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو یا کسی اجنبی مرد کو کہتی ہے کہ اے مجھ سے زنا کرنے والے، تو کیا وہاں پہ یہ الزام مطلب اس ان پہ یہاں پہ لیان ہوگا یا لیان نہیں ہوگا؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عورت نے کہا لیان تب ہوتا ہے جب مرد کہتا ہے. سٹاپ کر لیں. سوال نمبر 78 یہ ہے. اگر شوہر نے اپنی بیوی پر الزام لگایا لیکن لیان نہیں کرتا تو کیا اس پہ حد لگے گی یا نہیں لگے گی؟ الزام تو لگا لیا کہ میری بیوی پیڑی ہے اور لیان نہیں کرتا. امام ابو حنیفہ کہتے اس پر حد نہیں ہے، کیونکہ حد اجنبی پر لگتی ہے اور شوہر پر لیان ہوتا ہے، اس پر حد نہیں لگی. اگر بندے نے بیوی نے کہہ لیا تے اور بندہ ہن انکار کردا نہیں میں ہن مطلب نہیں مطلب لگنا، تو اس پر حد نہیں لگے گی، کیونکہ حد اجنبی مرد پر لگتی ہے اور وہ تو اس کا خامد ہے. البتہ یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے گا اور اس وقت تک اس کو قید رکھا جائے گا جب تک وہ لیان پر امادہ نہ ہو جائے. اور امام مالک اور امام شافعی اور جمہور فقہا کہتے ہیں اگر شوہر لیان نہ کرے تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی.
79 نمبر سوال 79، کیا شور گواہ کے ساتھ مل کر لیان کرے گا یا نہیں؟ تو امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں اگر اس کے گواہ ہیں یا گواہ نہیں ہیں تو لیان تو اس نے ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ لیان کے معاملے میں گواہوں کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ اور ابو حنیفہ اور ان کے صاحب کہتے ہیں کہ لیان تو شور کے لیے لیان ہے، اور لیان تب ہوتا ہے کہ جب گواہ نہ ہو۔ اگر گواہ ہے تو پھر مطلب اس بیوی پہ مرد اور بیوی کا لیان ہے، مطلب مرد بیوی نہ کہ میری بیوی پیڑی ہے۔ اب اگر مرد 4 گواہ پیش کر دیتے نا تو بیوی کو رجم کیا جائے گا اور لیان کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو لیان تب ہوتا ہے کہ جب مرد الزام لاوے بھی اور مرد کو گواہ بھی نہ ہون۔ اگر گواہ ہے نہیں تو پھر اندے چ بیوی نہ حد لگے گی، وہ زنا ادا کیس چلے گا اس سے۔ سوال نمبر 80، لیان کی ابتدا مرد کرے گا یا عورت؟ یعنی کہ جس وقت لیان دا پروسیس شروع ہونا ہے پہلا مرد قسم چکنیاں نہیں، عورتاں پہلے مرد قسم چکے گا، عورت بعد میں قسم چکے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا ہے پھر عورت کی قسموں کا۔ سوال نمبر 81 یہ ہے کہ لیان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس میں حاکم کے سامنے دونوں کھڑے ہوں گے، بادشاہ کے یا قاضی کے سامنے، جج کے سامنے مرد اور عورت دونوں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب مرد بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا اللہ کی قسم میں نے اس عورت کو زنا کرتے دیکھا، 4 مرتبہ بولے گا، انگلی کے ساتھ اشارہ بھی کرے گا اور بیوی کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم میں نے اپنی اس بیوی کو یا اس عورت کو فلاں مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھا، اور اس طرح دیکھا کہ جیسے سرمے دانی میں سرمجو ہوتا ہے۔ 4 مرتبہ یہ اللہ کی قسم اٹھائے گا، پھر 5 مرتبہ کہ اگر میں جھوٹ بولوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگر وہ حمل کی نفی کی ہے تو پھر 4 قسمیں یہ اٹھائے گا اللہ کی قسم جو اس کا حمل ہے میں اس سے بری ذمہ ہوں، یہ میرا حمل نہیں ہے۔ جب مرد لیان سے فارغ ہو جائے تو عورت نے آگے سے کیا قسم اٹھانی؟ عورت نے کہنی ہے اشہد باللہ انہ لکاذب، اللہ کی قسم میرا یہ خامن جھوٹا ہے۔ وہ بھی اپنے خامن کی انگلی کا اشارہ کرے گی اور کہے گی 4 مرتبہ یہ قسم اٹھائے گی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی اگر شوہر نے دعویٰ کیا ہے حمل کا تو یہ کہے گی 4 مرتبہ کہ جو اس نے مجھ پر الزام لگائے یا جو میرے حمل کی نفی کی ہے تو یہ کہے گی یہ حمل اسی سے ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر یہ سچا ہو۔ اچھا، جب یہ دونوں قسم اٹھا لیں گے تو پھر ان کے درمیان مکمل طور پر جدائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 82، اگر مرد نے اپنی بیوی پر الزام لگایا اور کسی خاص مرد کا نام لے کر الزام لگایا، ہن مرد کی کریں گے؟ مرد اگر کہتا ہے کہ میری بیوی فلاں مرد سے برا کام کر رہی تھی، ہن عورت لیان کر کے بری ذمہ ہوگی، اس تو حد ختم ہو گئی، لیکن جس مرد کا نام لیا وہ مرد تو بدنام ہویا ہے نا، اس بندے کا کی کریں گے؟ کیا اس پر حد ہوگی یا حد نہیں ہوگی؟ امام مالک کہتے ہیں کہ لیان ہوتا ہے بیوی کے لیے، اگر بیوی نے آگے سے قسمیں اٹھا لی ہیں تو وہ مرد بھی جی عورت بے قصور بن گئی، تو جس مرد نال پنڈی گئی وہ مرد بھی بے قصور، ہن پھر اندے شوہر نو سزا ملے گی 80 کوڑیاں دی، انہیں کسی مرد الزام کیوں لایا ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس پر حد نہیں ہے۔ اچھا، یہ سوال نمبر 83 ہے، لیان کس جگہ پہ ہوگا؟ لیان کے لیے کس جگہ پہ ہوگا؟ کہتے ہیں لیان کسی جامع مسجد میں ہوگا، جو مطلب اگر لیان اگر اس میں کوئی عیسائی ہیں تو ان کے چرچ میں ہوگا، یعنی جو سب سے مقدس جگہ ہے نا اس مقدس جگہ پر لیان کیا جائے گا۔ سوال نمبر 84 ہے، لیان مکمل ہونے کے بعد حاکم کا فیصلہ ضروری یا نہیں؟
یعنی کہ جب لیان ہو گیا، اب میاں بیوی تو جدا ہو گئے، اب قاضی کا بولنا ضروری ہے کہ میں تم دونوں کو جدا کرتا ہوں، یا قاضی کا بولنا ضروری نہیں، لیان کرتے ہیں ان کا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ امام مالک اور امام مالک کے ساتھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی لیان کریں گے تو لیان کے ساتھ ہی وہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اب وہ کبھی جمع بھی نہیں ہوں گے، نہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، اور نہ ہی مرد عورت کی طرف دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، حلالے کے بعد بھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، امام محمد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب لیان ہوگا تو لیان کے بعد جو قاضی ہے نا وہ کہے گا کہ اب تو میاں بیوی نہیں رہے، تو قاضی جب تک یہ فیصلہ نہ کرے کہ تم میاں بیوی نہیں رہے، اس وقت تک ان کا لیان مکمل نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا رشتہ ختم ہوگا۔ سوال نمبر 85 ہے کہ کیا لیان کے بعد کبھی دوبارہ زندگی میں نکاح کر سکتے ہیں چاہے حلالہ ہو جائے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ دوبارہ زندگی میں کبھی نکاح نہیں کریں گے، کیونکہ اگر دوبارہ زندگی میں نکاح کیا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مرد اپنے آپ کو جھوٹا کہلائے گا تو پھر اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی، یا عورت اپنے آپ کو جھوٹا کہے گی، اگر وہ جھوٹی ہے تو انہوں رجم کیتا جائے گا، تو ظاہر اب اس میں دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا، دوبارہ رجوع تبھی ہوگا نا جب ان میں سے کوئی ایک جھوٹا ثابت ہو۔ سوال نمبر 86 ہے بیٹا اگلا، یہ اسی کے سمجھ لے کے ٹاپک نیچے ہیں، اگر لیان ہو گیا، لیان کرنے کے بعد مرد اپنے آپ کو خود جھٹلا دیتا ہے کہ میں تے بیوی تے جھوٹا الزام لایا سی، پھر میں قسماں بھی جھوٹیاں چکیاں نے، تو اب کہتے ہیں کہ مرد کو حد لگائی جائے گی، 80 کوڑے سزا دی جائے گی، اس بیوی نے پڑھیا کیوں ہے، صرف وہ ایک گل کرے جی کہ میں تے جھوٹا الزام لایا سی، تو اب مرد کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی، پھر اس دی بیوی بچہ تو اس نے دیتا جائے گا، لیکن بیوی پھر بھی اندے حل نہیں واپس جائے دی، کیوں کہ اس بیوی کا دل توڑتا ہے، مطلب بیوی تے الزام ہی دلائے کہ جن دے وہ کدی رشتہ جوڑ نہیں سکتا۔ یہ مشہور علماء ہے، لیکن ابو حنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں کہ دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہن تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 86 نمبر بیٹا سوال ہے، لیان کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 الفاظ، الفاظ کی تعداد، تو وہ 4 قسمیں جیسے کہ گزر چکا۔ نمبر 2 مکان، کہ کسی جگہ پہ جگہ وہ ہو جو بڑی مطلب مقدس ہو، اگر مکے میں ہے تو رکن یمانی کے پاس یا مقام ابراہیم کے پاس، اگر مدینے میں ہے تو حضور کے ممبر کے پاس، بیت المقدس میں ہے تو صخرہ کے پاس یا جو چٹان تھی، اور اگر باقی شہر ہے تو وہ ان کی جامع مسجد میں، اگر بت پرست ہے تو جس بت سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہاں پہ، اگر یہودی ہیں تو کنیسے میں، اور مجوسی ہیں تو جہاں پہ ان کی آگ جلائی جاتی ہے وہاں پہ۔ وقت، یہ وقت عصر کے بعد ان پہ یہ لیان کرنا چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 87 دران لیان، لیان شروع ہو گیا لیکن لیان پورا ہونے سے پہلے کوئی ایک مر گیا، بیوی مر گئی یا بندہ انہیں اٹیک ہو گیا، ایسے غام میں بھی کے ساتھ کی کیتا ہے، تو اب کیا ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کہتے ہیں اگر ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ اگر یہ لیان سے دران لیان، لیان کا پروسیس مکمل نہیں ہوا، شروع ہو گیا تھا لیکن مکمل نہیں ہوا۔ سوال نمبر 88 ہے بیٹا، کیا لیان فسخ نکاح ہے یا طلاق کا حکم ہے؟ تو ابن کثار کہتے ہیں کہ یہ فسخ نہیں ہے بلکہ طلاق ہے، تو ہمارے نزدیک بھی یہ فسخ نکاح ہے، مطلب یہ کہ یہ نکاح ختم ہو گیا ہے، اگر عورت غیر مدخولہ ہے تو اس کو نصف حق مہر دیا جائے گا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس کا حکم طلاق کا حکم ہے۔ چلے بیٹا سیو کر دو۔